بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 187 میں کتاب عقل و جہل کا حصہ 152 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل کا مومن کے لیے دلیل و رہنما ہونا بیان ہوا، دلیل کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوا، مومن کی راہ الہی پر رہنمائی اور قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے گئے۔ اس درس میں جہل کا شدید فقر ہونا بیان ہوگا، عقل کا مفید ترین مال ہونا، مال و دولت کا روحانی تصور اور قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحسین ابن محمد عن معلى ابن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن السری بن خالد عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا فقر اشد من الجہل ولا مال اعود من العقل۔ الکافی طبع دار الحدیث میں اس حدیث کی تخریج بھی بیان کی گئی ہے۔ محاسن برقی میں بھی اس کو ناقل فرمایا۔ الکافی کتاب الروضہ میں بھی، الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق نے، اور التوحید میں بھی، امالی شیخ طوسی میں مجلس پنجم میں ہے، الاختصاص منسوب شیخ مفید میں بھی نقل ہوئی ہے۔ تحف العقول حرانی میں اسے نبی اکرم سے بھی اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی نقل فرمایا، اور نہج البلاغہ میں بھی حکمت 113 میں اس کے قریب ذکر ہے۔ الوافی اور وسائل الشیعہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے معنی اور ترجمہ کا تعلق ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یا علی لا فقر اشد من الجہل ولا مال اعود من العقل۔ اے علی، جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں اور عقل سے بڑھ کر کوئی مفید مال نہیں۔ یہ حدیث رسول اکرم کے جامع اور بلیغ کلمات میں سے ہے، جس میں فقر و غنا کے حقیقی مفہوم کو مادی دائرے سے نکال کر علم و شعور اور انسانیت کی قدر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ چند الفاظ میں انسانی زوال کی جڑ اور انسانی کمال کی کنجی دونوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ خطاب خاص اور معنوی گہرائی، یہ کلام براہ راست امیر المومنین سے خطاب ہے، اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث علم و حکمت کے سب سے اعلیٰ ظرف کو بیان کی جا رہی ہے، گویا علم کا معیار علم کے باب سے بیان ہو رہا ہے۔ یہ خطاب دراصل پوری امت کے لیے ایک اصولی پیغام ہے، مگر علی کے واسطہ سے فقر کی نئی تعریف۔ نبی اکرم نے یہاں فقر کو مال، دولت یا وسائل کی کمی قرار نہیں دیا، بلکہ جہل اور نادانی کو سب سے شدید فقر کہا، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہو مگر شعور نہ ہو وہ حقیقتاً مفلس ہے، اور جس کے پاس علم ہو چاہے ظاہری فقر ہو وہ باطن میں غنی اور بے نیاز ہے۔ جہل دراصل ہر محرومی کی جڑ ہے۔ جہل کو اشہد کہنا اس لیے کہ جہل انسان کو حقیقت خودی سے محروم کر دیتا ہے، حق و باطل میں امتیاز چھین لیتا ہے، عقل کو معطل اور فطرت کو دفن کر دیتا ہے۔ جہالت و نادانی انسان کو غلط راستوں پر مطمئن کر دیتی ہے اور گمراہی کو ہی نجات سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جہل بمقابلہ فقر مادی فقر وقتی ہو سکتا ہے، صبر، قناعت اور محنت سے ختم ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان کو اخلاقی بلندی بھی دے دیتا ہے، لیکن جہل و نادانی خود کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، انسان کو اپنی محرومی کا شعور تک نہیں دیتا اور نسل در نسل تباہی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ جہل اور ایمان کا رشتہ، اہل بیت کے مکتب میں جہل صرف لا علمی نہیں بلکہ حق کے مقابلے میں اندھی روش اور اسلوب کا نام ہے۔ اسی لیے جہل ایمان کو کمزور، عبادت کو بے روح اور عمل کو بے سمت بنا دیتا ہے۔ ادبی اور معنوی لطافت لا فقر اشد من الجہل میں نفی جنس کا اسلوب ہے،
جو عموم و شدت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اشاد کا لفظ جہل کی ہماگیر تباہی کو نمایاں کرتا ہے۔ عصر حاضر کے لیے پیغام، آج کے دور میں علم کے وسائل عام ہیں مگر شعور نایاب۔ یہ حدیث متنبہ کرتی ہے کہ اگر علم تحقیق، فہم اور بصیرت میں نہ بدلے تو کثرت معلومات بھی جہل کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ اس حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سے بڑی غربت مال کی کمی نہیں بلکہ عقل و علم کی محرومی ہے۔ جہل وہ فقر ہے جو انسان سے ایمان، معاشرے سے عدل اور تاریخ سے انسانیت چھین لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دراصل ایک دائمی اصول ہے، جہاں علم نہیں وہاں انسانیت مفلس ہوتی ہے۔ اس حدیث کی سند کے متعلق بھی رجالی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ جناب غیث شبر نے الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی میں تفصیل بیان کی ہے۔ اس کا پہلا راوی حسین بن محمد ثقہ جلیل ہے۔ حدیث نمبر 12 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ معلّہ بن محمد ضعیف اور مضطرب الحدیث ہے اور بعض اس کو ثقہ بھی قرائن وغیرہ سے قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل حدیث نمبر 21 میں گزر چکی ہے۔ الوشا حسن بن علی ثقہ جلیل ہے، اس کی تحقیق حدیث نمبر 21 میں گزر چکی۔ اس میں ایک نیا راوی ہے حماد بن عثمان، وہ اصحاب اجماع میں سے ہے، یعنی شیعہ اہل رجال متفق ہیں کہ وہ ثقہ جلیل ہے اور ائمہ معصومین کے دور کے فقہاء اور نہایت ہی بلند مرتبہ علماء میں سے ہے۔ جناب نجاشی نے اس کے بارے میں فرمایا، حماد بن عثمان بن عامر بن خالد فزاری مولاہم کوفی کان یسکن ارزم فنسب الیہا واخوہ عبداللہ ثقتان روایہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام وروا حماد عن ابی الحسن ورضا علیہم السلام ومات حماد بالکوفہ فی سنہ 90 و 100، یعنی یہ جلیل القدر ثقہ شخصیت ہیں، کوفہ میں سکونت تھی۔ اس کا بھائی عبداللہ بھی ثقہ ہے اور یہ دونوں امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ حماد امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت کرتا ہے، اور حماد کی وفات کوفہ میں 190 ہجری میں ہوئی ہے۔ جناب شیخ طوسی نے ان کا ذکر فرمایا، حماد بن عثمان الناب ثقۃ جلیل القدر لہ کتاب، یعنی ان کی کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ جناب کشی نے حمدوی کے واسطے سے ناقل کیا ہے کہ وہ فرماتے، میں نے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے سنا وہ ذکر کرتے کہ حماد و جعفر اور حسین جو عثمان بن زیاد رواسی کے بیٹے ہیں، حماد کا لقب ناب ہے اور یہ سب فاضل خیار اور ثقہ ہیں۔ حماد بن عثمان مولا غنی ماتا سنہ 90 و 100 بالکوفہ۔ جہاں تک حماد بن عثمان کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعات و طبقات الفقہاء میں تفصیل کے ساتھ ان کو مورد بحث قرار دیا گیا ہے۔ ارزم سے مراد یا تو کوفہ کا ایک علاقہ ہے یا ایک خاص قبیلہ ہے، اور یہ حماد بن عثمان مولا غنی الملقب بن ناب کے ساتھ متحد ہے۔ بعض نے تعدد بھی ذکر کیا ہے، اس بات کی ابھی ضرورت نہیں چونکہ وہ بہرحال ثقہ ہے چاہے ایک ہو یا متعدد۔ اور موسوعہ میں اس کے مشائخ کا ذکر ہے جن سے انہوں نے روایت ناقل کی۔ اسی طرح جناب حماد بن عثمان کے شاگردوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن مشائخ حدیث نے ان سے روایت کو نقل فرمایا اور ذکر کیا، کان ثقۃ محدثا فقیہا جلیل القدر اخذ العلوم والمعارف عن الائمہ ابی عبداللہ الصادق و ابی الحسن الکاظم و ابی الحسن الرضا علیہم السلام وروا عنہم، یعنی ثقہ جلیل محدث فقیہ جلیل القدر تھے اور ائمہ معصومین سے انہوں نے علوم و معارف حاصل کی اور ان سے روایت کی۔ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ أَجْمَعَتِ الشِّيعَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ وَالْإِقْرَارِ لَهُمْ بِالْفِقْهِ، وہ ان فقہاء اور دین کا فہم رکھنے والوں میں سے ہے کہ جن کی روایات کی تصحیح پر شیعہ امامیہ متفق ہیں اور ان کے لیے فقاہت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ائمہ معصومین کے دور میں ان کے شاگردوں میں جو مقام فقاہت کو پہنچے اور ان پر تمام تشیع متفق ہے ان میں سے حماد بن عثمان ہیں۔ نیز جناب حماد بن عثمان کی روایات کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے کہ کتب اربع میں یہ 734 موارد میں واقع ہوئے ہیں اور ان کی کتاب کو محمد بن ولید خزاز نے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت کے نمونے بھی بیان فرمائے ہیں۔ نیز رجال میں جہاں پر ان کے متعلق تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ رجال برقی نجاشی، فہرست توسی، رجال ابن داؤد حلی، رجال علامہ حلی، جامع روات اردبیلی،
بہجت الاعمال، تنقیح المقال علامہ مامقانی، اعیان الشیعہ محسن امین عاملی، معجم رجال الحدیث علامہ سید خوئی، اور قاموس الرجال علامہ محمد تقی تستری جیسی بلند پایا رجالی کتابوں کا ذکر ہے۔ ارزم محلہ بالکوفہ تعرف بجبانت ارزم اللباب کے حوالے سے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ نیز جو روایات یہاں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں ان کے منابع بھی بیان فرمائے ہیں۔ نیز اس حدیث کی سند کے متعلق غیث شبر فرماتے ہیں کہ اس کا آخری راوی سری بن خالد معروف ناجی، اس کے بارے میں مادحیہ ذم وارد نہیں ہوئی۔ شیخ طوسی نے اسے اصحاب امام صادق علیہ السلام میں ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کو اس وجہ سے ثقہ قرار دیا ہے کہ اس سے صفوان نے روایت کی ہے یا بعض جلیل القدر راویوں نے روایت کی ہے جیسے محمد بن ابی عمیر۔ بہرحال یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے اور یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اول تو معل بن محمد ضعیف اور مضطرب الروایہ ہے، اور دوسرا سری بن خالد بھی مجہول الحال ہے۔ اس سری بن خالد کو رجال برقی، رجال طوسی، ناقد الرجال، خاتمہ مستدرک الوسائل اور معجم رجال الحدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خاتمہ مستدرک الوسائل میں جناب محدث نوری نے اپنی افراطی روش رجالی کے تحت بعض ثقہ راویوں کے اس سے روایت ناقل کرنے کی وجہ سے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی معتبر دلیل یا قرینہ نہیں ہے۔ یہ سند کے متعلق تحقیق کا تتمہ ہے جو غیث شبر نے بیان فرمایا۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کی تحقیق کا تعلق ہے تو شرح اصول کافی میں تفصیل سے انہوں نے اس کی سند کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی ہے۔ حماد بن عثمان کو ثقہ جلیل قرار دیا، جناب کشی کی عبارت کو ذکر کیا ہے، اور سری بن خالد کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کا لقب ناجی ہے۔ نیز جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس کے معنی کے متعلق بھی گفتگو فرمائی۔ ملا صدرہ نے اس کی حکمی، فلسفی اور وجودی تفسیر بیان کی۔ اس حدیث کی شرح میں فقر و غنا کے مفاہیم کو لغوی، عقلی اور وجودی سطح پر اس طرح کھولتے ہیں کہ مادی اقدار خود بخود ثانوی ہو جاتی ہیں اور عقل انسانی حقیقت کا مرکز بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ لغوی تمہید بیان کرتے ہیں، اعود من العائدہ وہی المنفعہ۔ ملا صدرہ سب سے پہلے لفظی نقطہ واضح کرتے ہیں۔ اعود عائدہ سے ہے اور عائدہ کا معنی ہے منفعہ۔ عربی اسلوب میں کہا جاتا ہے ھذا اعود الیک من کذا، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس لغوی پس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ فقر و غنا کا معیار نفع اور ثمر ہے، نہ کہ صرف ملکیت۔ حدیث کا واضح مفہوم ملا کے مطابق حدیث کا مفہوم خود ظاہر ہے۔ عقل کے ذریعے انسان ایسے منافع، ایسے بھلائیاں اور ایسے حصے حدود حاصل کرتا ہے جو محض مال سے ممکن نہیں۔ اس کے مقابلے میں جہل و نادانی جو دراصل عدم عقل ہے انسان کو ایسے فوائد سے محروم کر دیتی ہے جن کی محرومی صرف مالی فقر سے نہیں ہوتی۔ فرمایا معنی الحدیث ظاہر وسببہ معلوم فإن بالعقل ينال الرجل من المنافع والحدود والخيرات ما لا ينال منها بالمال وبالجهل الذي هو عدم العقل يفقد عنه من الحدود ما لا يفقد بالفقر الذي هو عدم المال۔ عقل و مال کا تقابلی رشتہ ملا یہاں ایک بنیادی فلسفیانہ قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ عقل کے ذریعے مال تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے عقل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ جملہ انسانی ترجیحات کو الٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ عقل علت ہے اور مال معلول ہے۔ فرمایا بالعقل يمكن الوصول الى المال وبالمال لا يمكن الوصول الى العقل۔ حقیقی فقر اور حقیقی غنا، اسی اصول پر ملا صدرہ فیصلہ کن نتیجہ نکالتے ہیں۔ حقیقی فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل و شعور نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور حقیقی غنی وہ ہے جس کے پاس عقل و شعور ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو۔ یہاں غنا اور فقر اقتصادی نہیں بلکہ وجودی اوصاف بن جاتے ہیں۔ فرمایا فالفقیر بالحقیقہ من لا عقل له وان كان ذا مال كثير والغنی من كان ذا عقل وان لم يكن له مال۔
جہل بطور عدم وجودی۔ ملا کے مکتب میں جہل محض لا علمی نہیں بلکہ عدم عقل ہے، اور عدم وجودی کمال کا زوال ہوتا ہے۔ اس لیے جہل سب سے شدید فقر ہے، کیونکہ وہ انسان کے وجودی سرمایہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اخلاقی اور سماجی نتیجہ اس تفسیر کا عملی پہلو یہ ہے کہ عقل انسان کو صحیح مصرف، درست فیصلہ اور حقیقی نفع تک پہنچاتی ہے، جبکہ جہل و نادانی مال کو بھی وبال بنا دیتا ہے اور نعمت کو نقمت اور عذاب میں بدل دیتا ہے۔ ملا کے نزدیک فقر و غنا کا معیار مال نہیں عقل ہے۔ عقل منفعت کی اصل ہے اور تمام حظوظ کا سرچشمہ، جبکہ جہل اور نادانی سب سے بڑی محرومی اور سب سے شدید فقر ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں قدر طولانی گفتگو فرمائی ہے۔ ملا نے اس حدیث کی شرح میں فقر و مال کے مفاہیم کو عرف عوام اور عرف خواص میں بیان فرمایا ہے، نہایت علمی اور لطیف انداز میں واضح کیا۔ یوں حدیث کے معنوی دائرے کو عام فہم سے بلند حکمی اور فلسفی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ عرف عام میں فقر سے مراد مال کا نہ ہونا ہے۔ جہل پر فقر کا اطلاق مجاز کے طور پر ہے، اس وجہ سے کہ دونوں میں لذت اور منفعت کا فقدان مشترک ہے۔ فرق یہ ہے کہ فقر مالی میں جسمانی لذتیں اور دنیاوی منافع ختم ہوتے ہیں، جہل و نادانی میں روحانی لذتیں اور معنوی منافع مفقود ہو جاتے ہیں۔ جبکہ عرف خواص میں فقر کی حقیقت، فقر کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کا فقدان جو نفع کا باعث ہو، خواہ وہ مال ہو یا علم۔ اس زاویے سے جہل پر فقر کا اطلاق حقیقی ہے، مجازی نہیں، کیونکہ جہل و نادانی انسان کو اصل نفع معنوی کمال سے محروم کر دیتا ہے۔ جہل فقر کا شدید ترین مصداق۔ ملا تصریح فرماتے ہیں کہ حدیث کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جہل فقر کی تمام اقسام میں سب سے شدید ہے۔ جیسے عرف میں کہا جاتا ہے اس شہر میں زید سے بہتر کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید دوسروں سے افضل ہے۔ اسی طرح لا فقر اشد من الجہل، یعنی فقر کی تمام صورتوں میں جہل بدترین ہے۔ جہل کی شدت کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ جہل میں دنیا اور آخرت کی روحانی لذتیں، اخلاقی فضائل اور معنوی کمالات سب مفقود ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصان محض دنیاوی جسمانی لذتوں کے زوال سے کہیں زیادہ سخت ہے، بلکہ اہل بصیرت کے نزدیک ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس حدیث کے دوسرے حصے کے بارے میں فرمایا، اس میں اعوض کا مطلب زیادہ نفع بخش ہونا، عائدہ منفعت۔ اس بنا پر عقل مال کی سب سے اعلیٰ اور نافع ترین صورت ہے، کیونکہ عقل کے بغیر مال فائدہ نہیں دیتا بلکہ اکثر نقصان دیتا ہے اور اس کے مفاسد زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ عقل انسان کو دنیا کی ملامت سے اور آخرت کی ندامت سے نجات دلاتی ہے، اس لیے کہ عقل ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھتی ہے۔ عقل اور مال کا تقابلی تجزیہ فرمایا۔ ملا یہاں ایک نہایت دقیق تشبیہ پیش کرتے ہیں۔ مال خیر و منفعت کے طالب کے لیے آلہ اور وسیلہ ہے، عقل خیر و منفعت تک پہنچانے والی دلیل ہے، یعنی مال خود راستہ نہیں دکھاتا، عقل راستہ بھی دکھاتی ہے اور منزل بھی پہچنواتی ہے، اس لیے عقل مال سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ملا فرماتے ہیں فتأمل، یعنی یہ محض وعظ نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ انسان اگر عقل و مال کے اس فرق پر سنجیدگی سے غور کرے تو اس کی ترجیحات بدل جائیں گی اور وہ حقیقی غنا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ فقر کی حقیقت مال کی کمی سے نہیں بلکہ نفع کی کمی ہے۔ جہل و نادانی حقیقی فقر ہے، اس کی شدت سب سے زیادہ ہے۔ عقل سب سے نافع مال ہے اور ہر خیر و کمال کی رہنما دلیل ہے۔ ملا کے بیان میں ایک مکمل فکری میزان پائے جاتا ہے جس سے انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق شواہد کا تعلق ہے تو قرآنی اور روایی شواہد بہت زیادہ ہے۔ جہل بطور حقیقی فقر اور عقل بطور حقیقی غنا بیان ہوا ہے قرآن کریم میں۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الاعراف 187۔ قرآن میں لا یعلمون کو کثرت سے بطور نقص و مذمت استعمال کیا گیا۔ اس اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ اصل محرومی مال کی نہیں بلکہ علم و فہم کی ہے۔ یہی وہ جہل و نادانی ہے جسے حدیث میں اشد الفقر قرار دیا، جہل کو ہلاکت سمجھا۔ سورہ زمر 9 میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالی انداز میں انسان کے عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ بتائیے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
یہاں علم و جہل کو معیار فضیلت بنایا، مساوات کی نفی بتا رہی ہے کہ جہل وجودی خسارہ ہے اور علم حقیقی سرمایہ ہے۔ عقل نہ ہو تو مال بے فائدہ، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جب وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا مال اسے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سورہ لیل 11۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مال بذات خود نجات نہیں جب تک عقل و ہدایت ساتھ نہ ہو۔ عقل کو حقیقی حیات قرار دیا۔ سورہ الانعام 122 میں فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ مفسرین کے نزدیک میت سے مراد جہل اور حیات سے مراد علم و عقل ہے، یعنی عقل حقیقی حیات اور جہل حقیقی موت ہے۔ جہاں تک روایی شواہد کا تعلق ہے تو اہل بیت کی تعلیمات میں سب سے بڑا دشمن جہل کو قرار دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اعداء عدوے کا جہلک، تمہارا سب سے بڑا دشمن جہل اور نادانی ہے۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے، جہل سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، لہذا یہی سب سے شدید فقر ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، فرمایا الغنا فی الغربہ الوطن والفقر فی الوطن الغربہ، جہل عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے العامل علی غیر بصیرہ کالسائر علی غیر الطریق، بصیرت کے بغیر عمل کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو راستے کے بغیر چل رہا ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جہل کا شدید ترین فقر ہونا ذکر ہوا، عقل کا مفید ترین مال و سرمایہ ہونا، مال و دولت کا روحانی تصور اور قرآنی و روایی شواہد بھی بیان ہوئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔